ٹھیک ہے، پھر بیٹے کو آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، بیٹا کدھر ہے، بیٹا کدھر ہے، کیوں بڑھاپے کی لاٹھی ہے، ہاں یہ وہ لاٹھی ہے جو بڑھاپے میں تیری کمر پہ پڑی۔ خدا کا قسم چار بیٹے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، وہاں بیٹیاں باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ڈرنا مت، بیٹوں نے رستے بند کیے ہیں، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ سلامت ہے۔ خدا کا قسم اگر بس چلے تو بیٹیاں پوری زندگی باپ کی نوکری کر کے اس کو گزارا۔ بے شک، واہ 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 واہ۔ بیٹے جائیداد کی وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو قرآن دے دو، بیٹیوں کو قرآن دے دو۔ خدا کی قسم یہ مر کے جب قبر میں آؤ گے نا، یہ تمہاری قبر کی روشنی کا انتظام بن کے آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بات یاد آ گئی، یہ حضور کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سنے ذرا۔ سمرقند سے ایک سیدوں کا گھرانہ سفر کرتا ہے، بخارا آیا۔ وہ بخارا آنے کے بعد سیدزادی تھی، بچیاں ساتھ تھی، 7 بچیاں تھی، ان کے وطن سے بے وطن ہوئی، کوئی گھر نہ ملا، ضرورتیں سب کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ سید کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ بولے نہیں کھاتے، تو نہ زکوٰۃ نہیں انہوں نے اور نہ ہی صدقہ مانگا۔ پوچھا کہ کوئی ہے جو یہاں مسلمانوں کی مدد کرتا ہو؟ کسی نے مسلم امیر کا پتہ بتایا، فلاں امیر ہے، مسلمان ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ سیدہ گئی اس کے دروازے پہ، باہر نکلا، کہا کیا بات ہے، کہا ضرورت لے آئی ہے دروازے پہ، کہا کیا، کہا کئی دن کا فاقہ ہے، بچوں نے کچھ نہیں کھایا، ہو سکے تو کچھ مدد کر۔ اس نے منہ دیکھا، کہا کہاں کی رہنے والی ہے کون تو؟ اب جب پوچھا تو اس نے کہا مت پوچھ میں کون ہوں، کہا بتا۔ پھر بچی کہنے لگی مجھے سیدزادی کہا جاتا ہے، میں حضور کی نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ اسے دولت پہ گھمنڈ تھا نا، اس نے لہجہ بگاڑا، وہ کہنے لگا جا جا، تیرے جیسی کتنی آتی ہیں، جھوٹ بول کے چلی جاتی ہیں، چلا ٹھہرا سے۔ جیسے اتنا کہا نا، سیدزادی تھی، آنسو پوچھ کے واپس ہٹی نا، پھر دیکھا سامنے غیر مسلم کھڑا تھا، اس نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ قریب آ کے کہنے لگا تیرے چہرے کا نقاب بتا رہا ہے تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والی ہے، تیری غیرت بتا رہی ہے تو مسلم ہے؟ کہا ہاں، کہا میں تجھے ہاتھ تو نہیں لگا سکتا لیکن تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی، اس نے سفر بھی بتایا، پردیس بھی بتایا۔ پھر جب نسب کا تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں لیکن سنا کہ تمہارے پیغمبر کے بارے میں، کیا تم انہی کی بیٹی ہو جسے دنیا محمد رسول اللہ کہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسی پیغمبر کی بیٹی کہلاتی ہوں۔ اس نے کہا سیدزادی تیری مہربانی، اگر آج کی رات میرے گھر کی مہمان بن جائے تو میرے نصیبے جاگ جائیں گے، مہربانی کر آج کی رات میرے گھر کو شرف بخش دے۔ سیدزادی راضی ہوئی، جب اس کے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں گے، مجھے اندر جانے دیجیے۔ بیوی سے جا کے اندر کہتا ہے اٹھو جلدی کرو، آج نبیوں کے امام کی بیٹی گھر کے دروازے پہ آ گئی ہے، ہمارا مقدر جاگنے والا ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کمرہ خالی کر دیا جائے، اس کے لیے ایک کمرہ صاف کر دو، نبی کی بیٹی اس کمرے میں رہے گی۔ اللہ اکبر، باہر آیا، آقا کہتا سیدزادی تشریف لے کر کے آئیے۔ جب وہ سیدزادی اندر گئی ہے، ایک کونے میں سیدزادی بیٹھی ہے، پھر ہاتھ جوڑے اس غیر مسلم نے کہا تھا سیدزادی آپ آج سے گھر کی ملکہ ہے، اگر اجازت ہوگی تب میں گھر کے اندر آؤں گا، اگر اجازت نہ ہوگی تو میں باہر دروازے میں بیٹھ کر کے تمہاری رکھوالی اور چوکیداری کرتا رہوں گا۔ جب بچی نے اتنی بات سنی ہے، کہا آپ کی مرضی ہے، بھوک لگی تھی کافی تیز، اس نے کہا کھانا تو تیار ہے لیکن میرے گھر کے برتن ایسے لگی ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلا سکوں۔ بازار گیا، نئے برتن خرید کے لایا، حضور کی بیٹی کو نئے برتنوں میں کھانا دیا، اور جب کھانا کھا چکی سیدزادی، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اگر اپنے نانا سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام ضرور کہہ دینا۔ یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جیسے صبح کا سویرا نمودار ہوا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والا جس نے سیدزادی کو دھکا دیا تھا، روتا پیٹتا دروازے میں آیا، کہا سنا ہے ہمارے آقا کی بیٹی تیرے گھر پہ ہے، کہا وہ بیٹی ہمارے حوالے کر دو۔ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں دے گا؟ کہا تو کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی کی شہزادی ہے۔ اس نے کہا منہ بند کر، کل تک وہ صرف میرے نبی تھے،
آج وہ میرے بھی نبی ہو گئے ہیں، اب سے تیرا حق حقیق ہے، میرا بھی حق ہو گیا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب اس نے کہا نادان تو دیر کر کے اپنانے آیا ہے، میں نے پندے کے اپنا لیا گیا۔ کہا رات کو سویا، خواب میں حضور آئے اور بدلے میں مجھے دین بھی دے کے گئے ہیں، جنت کی بشارت بھی دے کے گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس گھرانے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ان کے قدموں کی خاک سر کا تاج بنایا کرو، سر کا تاج بنایا کرو۔ حضور راضی ہو گئے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آج یہ جو چل کے آئے ہیں نا، آج یہ اسی مشن پہ چل کے آئے ہیں جو 1400 سال پہلے میرا نبی مشن لے کے آیا تھا۔ وہی مشن، اسی مشن کے لیے حضور کا بیٹا آیا۔ یہ جو اتنے علماء دیکھ رہے بیٹھے ہوئے، یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے، اسی تبلیغ کے لیے بیٹھے جو تبلیغ میرے نبی نے یہ کہہ کے کی تھی کہ لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج اسی تبلیغ کے لیے یہ سارے لوگ بیٹھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جو اس دور میں ہیں کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ کسی پہ مخفی نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اپنی قوم کے کہ امیر زادے کو ریکے کیش پرس کو آ کے بیٹھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ آسان ہوتا ہے نا مولویوں پہ بھونکنا، آسان ہوتا علماء کے خلاف زبان کھولنا، آسان ہوتا ان کو زکوٰۃ خور اور چندہ خور کہنا۔ میں پوری قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، پوری قوم کے امیر زادوں نے ان کے لیے کون سا سد باب کیا ہے؟ پوری قوم کے امیر زادوں سے میرا سوال ہے، آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، مچھر کاٹ لے تو مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا، بارش نہ ہو تو مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا، بارش زیادہ ہو جائے ارے مولویوں نے پٹ کر دیا۔ سارے ذمہ دار مولوی ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں؟ مجھے بتائے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں قوم کے تمام ایسے بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کیا تم نے بیٹیوں کو بچانے کے لیے؟ آنے والے کل پھر کسی بیٹی کے سر کا نقاب کروایا جائے گا اسکول کے دروازے میں، قبر میں خاتون جنت کی روح تڑپے گی، کسی امیر زادی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہم تھوڑی دیر اخبار میں دیکھیں گے، موبائل میں دیکھیں گے، برا ہو گیا بھائی، برا ہو گیا، فلاں اسکول کے باہر بچی روک دی، کیوں؟ کہ وہ کلمہ پڑھنے والی تھی، اس لیے نقاب کروا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کل رو گے اس سے بہتر آج رو لو۔ کیا ان راستوں کو بند کرنے کے لیے یہ علماء آ گیا۔ جانتے ہو یہ کس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں؟ اعظم گڑھ، اور وہ علم والوں کی زمین، ادب والوں کی زمین ہے۔ میں ایک دو مرتبہ گھوسی گیا ہوں، اس زمین پہ جانے کے بعد جب گلیوں میں چلے تو ایسا لگا جیسے 1400 سال پہلے آ گیا۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی بنیاد کیوں اور اس کے فائدے کیا۔ قسم خدا کی 8 سال کی بچیاں نقاب میں ٹہل رہی تھی، انہیں دیکھ کے لگ رہا تھا شاید رابعہ بصریہ کی گلیوں میں آ گئے۔ پھر سے جنید بغدادی کا دور پلٹ آیا ہے، ان بچیوں کو دیکھ کر انشاءاللہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے، اس زمین پہ ایک دور آئے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے اگر مولانا کا دور ایسا ہے تو مدینے والے کا دور کیسا رہا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، میرے یقین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرے وجود مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کہ جس سے ایک نہیں ہزاروں کنیز فاطمہ زہرا، بے شک بے شک، انشاءاللہ۔ لیکن ایک تکلیف ہے نا، ایک تکلیف ہے، تقریر میں فرما رہے تھے، بیٹا پیدا ہونا تو لڈو تقسیم ہوتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے نا تو چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں۔ ہاں یہ حضرت فرما رہے تھے، پر اس کی حقیقت ہے۔ کوئی کہتا بوجھ ہو گیا جی، 4 بیٹیاں ہو گئی، اب 5 ہو گئی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی خدا محبوب کے آنگن میں کبھی بھی 4 پھول نہ کھلاتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، اللہ نے کیا اچھا پروف ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے زمانے کو بتایا بیٹیاں سہمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی، بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اللہ
نے 4 بیٹیاں عطا کی حضور کو، آج 2 ہو جائیں تو کوسوے ملتے ہیں، کئی بہووں کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی کہتا کوک کلی ہوئی ہے، کوئی کہتا منحوس آئی ہے، کوئی بیٹا نہیں وارث نہیں آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹے مانگو سجدے میں گر کے تمہارا حق ہے، لیکن خدا کے واسطے اللہ سے بیٹیاں مانگا کرو، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہے، بیٹے دولت کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کی محبت کے وارث ہوتی ہے۔ میں بھی بیٹا ہوں، یہ بھی بیٹے ہیں، آپ بھی بیٹے ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جہاں بیٹے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں وہاں بیٹیاں باپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں ڈرنا مت، بیٹوں نے رستے بند کیے ہیں، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ سلامت ہے۔ خدا کی قسم اگر بس چلے تو بیٹیاں پوری زندگی باپ کی نوکری کر کے اس کو گزاریں۔ بے شک، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، حق ہے۔ ہم صرف بیٹوں کو عزت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے ابھی اسکول کی بنیاد ڈال دو سینکڑوں ہزاروں کھڑے ہو جائے گا لڑکوں کے، ہاں بیٹا پڑھانا ہے، کیوں کا بیٹا جب پڑھ جائے گا نا تو بڑھاپا تھوڑا اچھا کر جائے گا، یہی خیال رہتا ہے۔ بیٹیاں اس لیے نہیں پڑھائی گئی، ایک بات کہی جاتی ہے بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، یہ خیال ہمیں بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرنے دیتا۔ سرکار بیٹھے ہوئے ان کی جوتیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم نے بیٹیوں کو بہت دکھ دیا ہے، کہنے کو کوئی کتنا بڑا بن جائے، گھر میں بیٹی سے کب ٹوٹ جائے، اماں کہتی ہے تجھے پرائے گھر جانا، جھاڑو صاف نہ لگے، کام کرنے ڈھنگ سے سیکھ لے، تجھے پرائے گھر جانا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا اسے پرائے گھر کی دھمکیاں ملی، اور جب ہاتھ بھی لے کر کے سسرال آئی، وہاں غلطی سے کب ٹوٹ گیا، فوراً آواز آئی پرائے گھر سے آئی ہے نا، تجھے تو حرام کا مل گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بیٹیوں کو کون سا حق دیا ہے، کیا یہ پوچھتی نہیں ہوں گی مالک میرا گھر کون سا ہے، میرا کوئی ٹھکانہ ہے کہ نہیں؟ یہ والے کہتے ہیں تجھے یہاں نہیں رہنا ہے، وہ والے کہتے ہیں کہ تو وہاں سے آئی ہے، مالک میرا گھر کون سا ہے۔ وہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں بیٹیوں کو اتنی عزت دے دو تاکہ بیٹیاں مسکرا کے کہیں شکر ہے رب نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ عزت تو بیٹیوں کو، کہہ رہا نہیں قرآن پڑھا لیا کافی ہے، انہیں کون سے کہیں جانا، اور بیٹے پہ 2.5 کروڑ لگا کے MBBS اس لیے بناتا ہے تاکہ بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ سن، کبھی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جایا کرتی ہیں۔ جتنے بیٹی والے بیٹھے وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ہم لوگ گھر سے نکلتے ہمیں پتہ ہے بیٹیاں رستہ روک لیتی، بیٹیاں انگلی پکڑ لیتی۔ میں اس بار گھر سے آ رہا تھا، میری بیٹی ناراض ہو گئی، اس نے اپنی ماں سے رو کے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ بار بار آتے پھر جلسہ کہہ کے چلے جاتے، وہ روٹ کے بیٹھ گئی اور اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ کہتی تھی کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، ہمیں تمہارے ساتھ رہنے کی عادت ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، خدا را بیٹیوں کو پیار دیا کرو، انہیں تمہاری دولت سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں تمہاری شان و شوکت سے مطلب نہیں ہوتا، انہیں تمہاری شہرت اور دولت سے مطلب نہیں ہوتا۔ باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے بیٹیاں شہزادی بن جایا کرتی ہیں، تم کیا جانو بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔ مجھے حضور کے گھرانے کی بات یاد آ رہی ہے، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ نقیہ تقیہ ساتیہ راضیہ ساجدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے، بچپن میں گلی سے گزر کے جا رہی ہے، رشتہ سمجھو بیٹیوں کا، ان کو حق و پیار دیا کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بیٹیاں شور کیا کرے، انہیں ڈانٹا نہ کرو، گھر میں یہ کھیلا کرے، انہیں روکا نہ کرو، تم نہیں جانتے ہو خدا جانے پر آیا گھر ان کے لیے کتنا پابندیوں کا گھر ہو، کہاں یہ مسکرا سکے کہ نہ مسکرا سکے، یہ کوئی نہیں جانتا کہ بیٹیوں کو باپ کے گھر میں کھل کے مسکرانے دینا، کھل کے ہنسنے دینا۔ کبھی کبھی بیٹیوں کے لیے سسرال پھانسی بن جایا کرتی ہے، اور بیٹیاں کبھی مسکرا نہیں پاتی ہے۔ جب تک بیٹیاں خوش رہتی ہے، جب تک باپ کی دہلیز میں رہتی ہے، اس کے بعد انہیں ہنسنے نہیں ملتا کہ ان کی اونچی آواز میں ناراض نہ ہونا، انہیں ڈانٹنا نہیں کہ تیرے دروازے پر 18 سال کے لیے ہے، کوئی 20 سال کے لیے ہے، پھر جب یہ چڑیا بن کے اڑ جائے گی، پھر یہ تیرے دروازے پہ تجھ سے حق لینے نہیں آئے گی، تجھ سے بھیک مانگنے نہیں آئے گی، ہاں اگر آئے گی تو تجھ سے لینے کے لیے نہیں، تجھے دینے کے لیے آئے گی۔ آپ پوچھو گے یہ کیا دے کے جائے گی، خدا کی قسم یہ جب بھی آئے گی کبھی دعا دے کے جائے
مری پڑ رہی ہوگی کچھ لوگوں پہ، کہہ دے رہے لڑکیاں پڑھیں، مری پڑ رہی ہوگی، دم گھٹ رہا ہوگا کچھ کا، گھٹے تو گھٹے، ہمیں حضور کی تبلیغ کو عام کرنا ہے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ باپ بیٹی کا رشتہ سمجھو، آج بیٹی کا حق کھا کے نہ 6 عمرے کرنے بندہ جا رہا ہے، کہہ رہا دعا کرنا 6 عمرہ ہے، بیٹی کا حق کھا کے جا رہا ہے، حضور کو کس منہ سے جا کے سلام کرے گا مجھے بتا، کس منہ سے جا کے حضور کو سلام کرے گا؟ جب بیٹیوں کے گلے گھوٹے جا رہے تھے تب میرے نبی نے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کبھی مدینے کی طرف رخ کرنا اور بیٹی کو سینے سے لگا کے کہنا میں تیری سنت ادا کر رہا ہوں، اور کہنا یا رسول اللہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہا کرو بیٹیوں کو سینے سے لگا کے یہ اعلان کیا کرو، خدا کی قسم اگر یہ اعلان حضور کی چوکھٹ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ یہی سنت بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گی یہی سنت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را ان رشتوں کو سمجھے، ان قدر کو سمجھو، باپ پیر ہے علامہ ہے، کوئی بیٹی میں فرق نہیں پڑتا کسی بات کا، بیٹی کو بس یہی ناز ہوتا ہے کہ وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا باپ ہے، اور حضور بیٹیاں جب قدموں میں بیٹھتی ہے نا، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں ظالم ہے وہ لوگ جنہوں نے بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، خدا توفیق دینا تو کر کے دیکھنا، من جاؤ جب تھک کے جنگل وطن سے یا پردیس سے لوٹو نا، بیٹی کو سینے پہ بیٹھانا، اس کے قدموں کی ٹھنڈک سے اللہ ساری تھکن اتار دیا کرتا ہے، ساری تھکن اتار دیا کرتا ہے۔ میں اس رشتے کے بارے میں اگر بات کروں تو بڑا وقت چاہتا ہے، بڑا وقت، مگر چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ باپ بیٹی کا رشتہ دیکھیں، باپ بیٹی کا رشتہ دیکھیں، حضور کی 63 سالہ زندگی کائنات کے ساتھ، ہمارے نبی کی زندگی کا کوئی پل چھپا ہوا بولے چھپا ہوا نہیں ہے، یہ تو عقل کے اندھوں کی کہانی ہے نا، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا اور کوئی سمجھ پا نہیں رہا۔ 63 سالہ زندگی حضور کی سب کے سامنے سورج کی طرح روشن ہے، کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے بتا دے 63 سالہ زندگی میں میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کبھی بد دعا کے لیے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے کسی کے لیے، 63 سالہ زندگی میں بتا دے، لیکن میں زندگی کا وہ باب بیان کرنے لگا ہوں، آنکھیں برس جائے گی دیوانوں کی، سن بیٹی کیا ہوتی ہے، حضور کی بیٹی گزر کے جا رہی ہے خاتون جنت، لوگ بڑی آسانی سے ان کا نام لے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں حضور کی بیٹیوں کے نام سنبھل کے لیا کرو، تمہیں نہیں پتا وہ حضور کی بیٹیاں ہیں، وہ حضور کی بیٹیاں ہیں۔ لوگ کتنی جرأت تقریر میں کر جاتے ہیں، ایسے ایسے جملے خاتون جنت کے حوالے سے کچھ جاہلوں نے بولے کہ کلیجے کے آر پار ہو گئے، کلیجے کے آر پار، اور پھر جب معافی تلافی کی بات آئی رسمن کی ظالموں نے رسمن، میں کہتا ہوں جو خاتون جنت کی شان میں توہین کرے اس کا گلا کاٹنا چاہیے، یہ جرأت اور کہاں خاتون جنت کی ذات، یار بتا اگر روزہ لگ گیا تھک گئی ہے اللہ نیند مسلط کر دیتا ہے، میری فاطمہ سو جا تاکہ تجھے تھکن کا احساس نہ ہو، مالک چکی باقی رہ گئی ہے، فرشتے بھیج دیے جاتے جاؤ میری فاطمہ سو رہی ہے چکی چلا کے کام تمہیں کہہ گیا، وہاں لوگ جرأت کر جاتے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کس مدرسے سے پڑھ کے آئے، اگر نہیں آتا نام لینا تو مت لو، حقیقت یہ 1000 بار میں سویم دہن سے مجھ کو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمانے بے، کون ہے خاتون جنت؟ دیکھیں بیٹی کیا ہوتی ہے، بچپن کا زمانہ ہے، گزر کے جاری گلی سے، عمر 5 یا 6 سال، بولے سبحان اللہ، کتنی سال ہے؟ 5-6 سال کی بچی دیکھیں آپ، میں نہیں جانتا جن کی بیٹیاں ہیں وہ باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں جن کے سر پہ باپ ہوتا ہے وہ بچیاں اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہیں، اتنا تو مجھے کوئی بھی بات اپنے ابا سے کہو، ماں سے بھی لڑتی ہے نا آنے دو، بھائی سے لڑتی ہے نا آنے دو، اس کو اتنا ناز اپنے باپ پہ ہوتا ہے، اور آج باپ مٹی بند کر کے کہہ رہا ہے یہ تو لڑکیوں کا مدرسہ ہے، اس کا کیا کیا بچیوں کو کیا کیا کوئی بات نہیں چھوڑ یہ سوچ سنے بیٹی کیا ہوتی ہے، زمین مکہ شریف کی خاتون جنت گزر کے جا رہی، ابو جہل نے دیکھا فاطمہ آ رہی ہے، اس نے نا شرارت سوچی، تھا حرکتی شرارت سوچی نا، اس نے دیکھ کے خاتون جنت کو نا حضور کی ذات کے خلاف ایک جملہ بولا، جیسی کہا خاتون جنت کے قدم رک گئے، عمر نہ دیکھی قد نہ دیکھا، ٹھہر کے کہنے لگی شرم کر تو جھوٹا ہے رب نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے، یہ جملہ خاتون جنت نے کہا، وہ اپنے یاروں کے ساتھ کھڑا تھا، اس
اسے ذلت محسوس ہوئی، اس نے آگے بڑھ کے خاتون جنت کے نا چہرے پہ یوں ہاتھ مار دیا۔ اللہ اکبر، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا تھا جیسے چہرے پہ ہاتھ لگا، روتے ہوئے گھر آئی ہے۔ لوگوں، باپ بیٹی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، باپ بیٹی کو ہنستا ہوا دیکھتا ہے تب بھی خوشی میں رو دیتا ہے، باپ بیٹی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تب غم میں رو دیا کرتا ہے۔ جب خاتون جنت روتی ہوئی آئی ہے، میرے نبی نے اپنے قدم زمین پہ رکھے، یوں بازو پھیلائے، فاطمہ بیٹی جلدی آنا جلدی آ۔ بات کیا ہو گئی؟ خاتون جنت باپ کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ آقا کہتے فاطمہ رویا نہ کر، تجھے پتا کہ خدیجہ نے جاتے جاتے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا تھا محبوب میری فاطمہ کو کبھی رونے نہ دینا۔ بیٹی بتا آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ خاتون جنت نے اتنا سنا، رو کے کہتی ابا جی گلی سے گزر رہی تھی، ایسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم بیٹی کی بات سن کے رونے لگ جاتے ہیں۔ سرکار نے بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا جاؤ ابھی جا کر کے میرے چچا سے جا کے کہو، اور ہو سکے ابو سفیان سے بھی جا کے کہنا کہ وہ جائے اور ابھی جا کے ابو جہل سے بات کرے۔ کہتے جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا آج تک میں نے فتوا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، اگر میری بیٹی سے معافی نہ مانگی آج میں کھل کے اس کے خلاف میدان میں آ جاؤں گا۔ جب اتنی بات کہی ہے، خاتون جنت اٹھی ہے، اتفاق سے پہلی ملاقات حضرت ابو سفیان سے ہو جاتی ہے۔ ابو سفیان نے خاتون جنت کو روتے دیکھا، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، روتے دیکھا، اللہ اکبر، زمین پہ بیٹھے سینے سے لگایا، کہا بیٹی بات کیا ہے؟ جب پوری بات بتائی ہے، کوٹ میں لے کر کے ابو جہل کے دروازے پہ آئے، دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ کا دروازہ کھول ہم آئے ہیں۔ اس نے سوچا ابو سفیان ہے، اپنی پارٹی کا آدمی ہے، جلدی سے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ ابو سفیان کی گود میں خاتون جنت ہے، گردن جھک گئی۔ ابو سفیان نے کہا ظالم، تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو نے فاطمہ جیسے پھول جیسی بیٹی پہ ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ یہ الگ بات ہے، محمد ابن عبداللہ سے ہماری دشمنی ہے، لیکن کہ تو یہ بھی بھول گیا وہ بے غیرت بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی بیٹی ہو، تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا؟ اس کی گردن حیا سے جھک گئی۔ اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں فاطمہ بیٹی تو بھی تھپڑ مار کے بدلہ لے لے، جیسی اتنی بات نہیں ہے۔ خاتون جنت کہتی ہے چچا ہم کیوں مارے؟ کہا کیوں اس نے تجھے مارا تھا اس لیے مارو۔ فاطمہ زہرا نے کہا تھا چچا ہم ماریں گے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے باپ نے ہمیں مارنا نہیں سکھایا، ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی بیٹی کو رونے مت دینا، رونے مت دینا، بات بات میں طلاق ہے، تم نہیں جانتے ہو 7 بیٹیاں باپ پہ اتنی بوجھ نہیں ہوتی جتنا بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ باپ کے کندھے پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ باپ 70 بیٹیوں کے ساتھ زندہ رہ لیتا ہے، لیکن ایک بیٹی طلاق کا کاغذ لے کے گھر آتی ہے، باپ اسی دن مر جاتا ہے۔ خدا را کسی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا، ورنہ حساب مشکل پڑ جائے گا، کوئی پیر نہیں بچائے گا۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی بندی کا حق مارا گیا تو قیامت میں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں، کہتے ہو نا اللہ سے دعا کرتے بیٹی کا نصیب اچھا ہو جائے، ایک سیدھی سی بات ہے، تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو، سنو تم دوسروں کی بیٹی کو عزت دیا کرو، خدا تمہاری بیٹیوں کو عزت عطا فرما دے گا۔ ایک سیدھا سا کبھی بیٹیوں کو دکھ نہ دے۔ خاتون جنت نے جب اتنا کہا، ابو سفیان نہ مانے، کہا بیٹی یہ تو تیرا اصول ہے کہ تو معاف کر دے، میرے ہاں پہ بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے، آپ نے ہاتھ پکڑا خاتون جنت کا، 2 تھپڑ لگائے۔ اب خاتون جنت مسکراتی ہوئی آئی، حضور کہتے ہیں بیٹی کیا ہوا؟ پوری بات بتائی، حضور پھر رونے لگ گئے، اور حضور نے بیٹی کو بٹھایا اور پھر جھولی پھیلا دی۔ مصطفیٰ نے جھولی پھیلا کے کہا تھا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسے میری جھولی میں جگہ مل جائے۔ جس دن ابو سفیان ایمان لائے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہوں نے کہا واہ میرا نصیب میں ایمان لے آیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا ابو سفیان یہ تیرا کمال نہیں، یہ کمال تو مصطفیٰ کی دعاؤں کا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یاد ہے نا وہ دن جس دن بیٹی کو خوش کر کے بھیجا تھا، اسی دن مصطفیٰ نے تیرے لیے جھولی پھیلائی تھی۔ اور یہ آپ بات یاد رکھنا ہمیشہ، جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہو پھر بیٹیوں کو بیٹھنا،
بیٹیوں کو بٹھایا گیا. ہم تو بیٹیوں کو اس لیے تعلیم نہیں دے رہے نا کہ انہیں پرائے گھر جانا ہے، وہ پرائے گھر کی ہیں. سنیں ہم نے بھی قرآن پڑھا، سارے لوگوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جتنے بھی ممبر پہ لوگ بیٹھے ساری قرآن والے لوگ بیٹھے. لیکن سچ بتاؤ ہم 70 بار بھی قرآن پڑھے نا تو شاید 7 بار نا ہمیں نہ استاذ کا خیال آئے گا اور نہ باپ کا خیال آئے گا. لیکن اللہ نے بیٹیوں کو ایسا دل دیا ہے، تو قبرستان پہنچ جائے گا، بیٹیاں پوتی پوتوں والی نواسی نواسوں والی ہو جائیں گی، جب بھی قرآن کھولے گی نہ انہیں ورقوں میں باپ کا چہرہ نظر آیا کرتا ہے. ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، آخر میں جب بند ہوتا ہے قرآن ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے اللہ اس باپ کی قبر کو ٹھنڈا رکھنا جس نے مجھے قرآن کی دولت عطا کرائی. بیٹیوں پہ 10 بیٹوں پہ 10 لاکھ 1.5 کروڑ لگانے والوں، بیٹیوں پہ تھوڑا سا لگا دو، قسم خدا کی دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. کیا وہی بولنے جنہوں نے پیسے دیے؟ وہ بھی بول دے جن کا ارادہ ہے دینے کا. کریں گے انشاءاللہ بیٹیوں کی. یہ بھائی نہیں بول رہے، کھڑا کرو پوچھو ان پہ کتنی بیٹی ہے. بیٹی کا درد وہی جانتا ہے جس کے آنگن میں بیٹی ہوتی ہے. اور سنو اور کان کھول کے سنو، 7 بیٹے ایک حویلی میں ہو اور بیٹا 7 بیٹے ایک حویلی میں ہو اور بیٹی نہ ہونا تو حویلی قبرستان لگتی ہے، اور گھر میں صرف ایک بیٹی ہونا تو پورا گھر جنت لگا کر. یہ برکت ہوتی ہے، اللہ نے یہ برکت رکھی. انہیں دین دو، انہیں پڑھاؤ، انہیں احساس دلاؤ کہ بیٹے سے بڑی دولت رکھنے تیری شکل میں مجھے آتا ہے. انہیں تعلیم دو، یہ نہیں کیا چل ٹھیک ہے پڑھتی ہو گیا. اسے کہ بیٹی تو کوئی عام نہیں ہے، تو کنیز فاطمہ زہرا ہے. اسے یہ احساس دلایا کرو، احساس دلایا کرو. لیکن نہیں، بیٹا جھوٹا بھی مار دے تو باپ کے کندھے پہ، اور بیٹی اگر کچھ بھی نہ بولے تب بھی وہ باپ کے سامنے نہیں آ سکتی. ہم نے کتنی ناانصافی کی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا. ہم جب باہر سے پردیس سے آتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے نا، ہم جیسی دروازے پہ پہنچتے ہیں بیٹے سے پہلے دوڑ کے دروازے پہ بیٹی آیا کرتی. غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ کون آتی ہے دروازے پہ پہلے؟ بولے زور سے، بیٹی آتی ہے. اور یہ بات بھی ہے باپ آنے میں دیر کر دے رات کو، بیوی سو جاتی ہے، بیٹا سو جاتا ہے، بیٹیاں سویا نہیں کرتی. کیوں؟ کہتی ابا تھک کے آئے گا، شاید روٹی نہ کھائی، آئے گا نا اسے تازہ کھانا بنا کے دوں. جاؤ گارنٹی ہے میری، رات کو جلسے سے اٹھ کے جانا نا 3 بار کنجی بجانا اور پھر فیصلہ کرنا مولوی نے کیا کہا تھا. پھر دیکھنا دروازہ اٹھ کے پہلے کون کھولنے آیا. دروازے پہ پہلے توڑ کرانے والی بیٹی. لیکن ہم نے کیا ستم کیا؟ اسی احساس کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے زاہد بھائی نے سجانے کا خیال کیا ہے. ورنہ کمی نہیں تھی، جیسے سارے مولوی کھا رہے ہیں ویسے یہ بھی کھاتے رہتے. سب کی تنخواہیں اچھی ہیں، یہ بھی کہیں جا کے پڑھانے لگ جاتے. لیکن احساس ہوا کہ اس زمین پہ اہل سنت کے پاس ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ صرف بیٹے نہیں بیٹیوں کو بھی کائنات کے لیے بہترین دلیل بنایا جائے. یہ سوچ کے آپ زمین پہ آئے. اب یہ آپ کا حق ہے کہ آپ دل کا کتنا احترام کرتے ہیں. ورنہ حضرت مسلم بھی گئے تھے کوفہ اور یزید کا قاصد بھی آیا تھا کوفہ، ہے نا؟ بھیڑ یزید کے ساتھ بڑھ گئی تھی لیکن جنت حسین کے ساتھ آ گئی تھی. یہ یاد رکھیے گا، وقت ہوتا تو میں ایک رات سے پردہ اٹھا کے چلتا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. ٹھیک ہے نا زاہد بھائی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، خدمت کریں بیٹیوں کی. ہم باہر سے آتے ہیں دوڑ کے، ہمارے گھروں کے حالات یہ ہوتے ہیں حضرت، بچی آئی دوڑ کے نا، ابا ابا کہتی آئی نا، تو ہم اس کو یوں پکڑ لیتے ہیں ہاتھ، اور چیز کی جو تھیلی ہوتی ہے نا کھانے پینے کی وہ یوں ہاتھ میں، ٹھیک ہے. پھر بیٹے کو آنکھیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، بیٹا کی طرف، بیٹا بیٹا کی طرف. کیوں؟ کیوں؟ بڑھاپے کی لاٹھی ہے. ہاں یہ وہ لاٹھی ہے جو بڑھاپے میں تیری کمر پہ پڑی. اب وہ سہارے والا دور ختم ہو گیا. 90% حضور لوگ تعویذ اس چیز کے لینے آ رہے بیٹا روٹی نہیں دے رہا ہے، لیکن آج تک کوئی یہ کہنے نہیں آیا کہ بیٹی نے فون اٹھانا بند کر دیا. آج تک شکایت کسی کی نہیں.
یہ ہزاروں شکایتیں بیٹا روٹی نہیں دے رہا، بڑھاپے کی لاٹھی، ہاں یہی پڑے گی بیٹے، یہی پڑے گی۔ فرق سمجھنا، باپ غریب ہو، اللہ نے بیٹا بھی دیا ہو بیٹی بھی دی ہو، اور عید آ جائے تو بیٹا کہتا ابا مجھے ویسے جوتے چاہیے جیسا کہ شکیل رہبر صاحب کے بیٹے نے پہنے، ویسے جوتے چاہیے جیسے کہ مفتی صاحب کے بیٹے نے پہنے، یہ بیٹا کہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے کہنا بیٹی تو کپڑے نہیں بنا رہی، تو وہ باپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے ابا پچھلے سال بنائے تھے نا، ابھی پرہیز کر لوں گی انہی کپڑوں میں پھر سے عید ہو جائے گی۔ کہا تھا درد کیا ہے سینوں کا پسلیاں سمجھتی ہے، باپ کی غریبی کو بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ آپ کی سچی ہم درد اگر کوئی ہے تو بیٹی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ناانصافی کی اس کے ساتھ، ناانصافی کی۔ ہم جہیز دے کے سوچتے ہم نے حق دے دیا، ہم ہاتھ کے نام پہ، چوچک کے نام پہ بچیوں کو تھوڑا بہت دے کے سوچتے ہم نے بہت بہت دے دیا بیٹی کو۔ خدا کی قسم بیٹی وہ ہے اگر جان بھی دے دو نا تو پھر بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ حقیقت بتا رہا ہوں، آخری بات بیان کر کے سنیں، دولت کبھی کسی کے ساتھ قبرستان۔ ارے کوئی گیا تھا گیا ہو عبادت، سونا کوئی زیور کوئی کنڈل پہن گیا ہو، ہاتھوں میں کنگن کسی نے گیا کوئی لے کے نہیں جاتا نا، کیسے جاتے ہیں؟ بولے سارے بولے زور سے، خالی ہاتھ جانا نا، خالی جاتے، لیکن بیٹیوں کے حق مار جاتے۔ اگر آخری سانسیں چل رہی ہو نا جلدی سے بیٹے کو بلا کر کہتا کاغذ تیار کر، کہیں پھوپا آ کے نا زمین پہ اپنا مقدمہ لگائے۔ مرتے مرتے اب منہ کی مکھیاں بیٹیاں اڑا رہی، اب کپڑے بیٹیاں پہنا رہی ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی جنازہ ایسا نہیں دیکھا جس جنازے کو چھوڑ کے بیٹیاں اٹھ کے گئی ہو۔ بیٹے تھوڑی دیر روکے ان میں مسالہ پوریا ڈال کے کونا پکڑ لیتے تھے، لیکن 12 گھنٹے بیٹیاں جنازوں پہ بیٹھی رہتی ہیں، جنازوں پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ اس سے کہنا اٹھ جا تھوڑا لیٹ لے، کہتی ہے نہیں بابا آخری کچھ لمحوں کا مہمان ہے، پھر یہ چہرہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کے بیٹیاں باپ کی جنازے سے اٹھا نہیں کرتی۔ اب میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آخر قصور کیا تھا بیٹیوں کا؟ ہم شادی کر کے انہیں بیگانہ بنا دیتے ہیں، اپنے ہی گھر پہ آنے کے بعد انہیں پوچھ کے کچن سے کھانا لینا پڑتا ہے۔ آخر قصور کیا ہے بیٹی کا؟ اپنے کی باپ کی دہلیز میں پوچھ کر کے کچن میں روٹی لے رہی ہے، خطا کیا ہے اس کی؟ قصور صرف اتنا ہے کہ رب نے اسے بیٹی بنایا ہے، یہ تیرے سر پہ تلوار رکھ کے حق نہیں لے سکتی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ تجھے اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہے، اس لیے تم نے اسے بیگانہ بنا دیا ہے، اس لیے تم نے اسے اجنبی بنا دیا ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ بیٹیوں کی عزتیں کیا کرو۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے، میں نے یہ بات کئی بار بیان کی ہے، اللہ نے ایک شخص کو 4 بیٹے عطا کیے، ایک بیٹی عطا کی، بڑی بیٹی تھی، چھوٹے بیٹے تھے، تاریخ گواہ ہے جب رب نے اس کو 4 بیٹیاں بیٹے عطا کیے، ایک بیٹی عطا کی، اللہ نے جب بڑی بیٹی عطا کی اس نے بڑی بیٹی کو نکاح کرنے کے بعد سسرال بھیج دیا تھا، اور سسرال بھیجنے کے بعد باقی کی ساری جائیداد 4 بیٹوں کے حوالے کر دی۔ جب 4 بیٹوں کے حوالے کی کوئی بات سمجھی سے ہو گئی، انبن ہو گئی اس دعویٰ سے، پھر 10 سال تک بیٹی کے دروازے پہ نہیں گیا۔ 10 سال کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا، بڑھاپے نے اپنے پنجے جگڑے اور اس کے بدن میں درد اٹھا، چیک اپ کرایا، ڈاکٹر نے کہا کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ اس کو بڑا ناز تھا، کہا کیا ہوا ہو گئی تو رب نے بڑا پیسہ دیا کہ ایسا کرو میرا گردہ چینج کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر نے کہا سوچو یہ کوئی مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں ہے، اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ کہا پھر تیری فیملی کا کوئی بندہ اگر اپنی کڈنی دے گا تب جا کر کے تیرا انتظام ہوگا۔ اس نے کہا تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، میں نے بڑی دولت ان کے لیے کما کے رکھی ہے، کسی بھی بیٹے سے کہہ دوں گا مجھے کڈنی مل جائے گی۔ اس نے 4 بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہتا بیٹے میرا پوتا خراب ہو گیا ہے، ڈاکٹر کہتا کہ جینا ہے تو ایک کڈنی دینی پڑے گی۔ اے بیٹے میں نے زندگی نام کر دی، ایک گردے کی ضرورت ہے۔ جیسے اتنا سنا بیٹے کے قدم پیچھے ہٹ گئے، اس نے کہا کہ اپنی زندگی کے چکر میں ہماری زندگی برباد نہ کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے پہلا بیٹا ہٹا، دوسرے کا جواب یہی، تیسرے کا یہی۔ جب 4 بیٹوں نے جواب دے دیا اس نے رو کر کے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر بڑی آج غلطی کا احساس ہو رہا ہے، جن کے لیے زندگی نام کر دی
آج ایک سانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک کام کرو ڈاکٹر، مجھے ہاسپٹل میں ایسے ہی ڈال دو، علاج کرو، کتنی سانسیں ہوگی اللہ زندہ رکھنے کا، جب وقت آئے گا مر جائیں گے. یہ کہہ کے ہاسپٹل میں آ گیا، لیکن چونکہ بات تیزی سے چلتی ہے، جب بیٹوں نے انکار کر دیا، پھر باپ نے بھی رشتہ داروں سے ملنے سے انکار کر دیا. پیسے والا تھا، ملنے سے انکار کر دیا. بات خاندان تک پہنچی، رشتہ داری میں پہنچی، بات بیٹی کے گھر تک پہنچ گئی. وہ بیٹی جس کے دروازے پہ 10 سال سے نہیں گیا تھا، اسے پتا چلا میرا باپ بیمار ہو گیا ہے، گردے کی ضرورت ہے. بھائیوں نے دینے سے انکار کر دیا کہ اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، برداشت نہ کر سکی، بچے کو سینے سے لگایا، 100 کلومیٹر کا سفر کیا، ہاسپٹل میں آئی، ڈاکٹر سے ملی، کہنے لگی ڈاکٹر جلدی کر، اس نام کا مریض تیرے ہاسپٹل میں ہے. اس نے کہا ہاں ہے. کہا اسے گردے کی ضرورت ہے. کہا ہاں. کہا پھر جلدی کر، میرا گردہ نکال لے تاکہ وہ مریض زندہ بچ سکے. جیسے ڈاکٹر نے اتنا سنا، وہ کہتا بیٹی کیا کہہ رہی ہے، پہلے پورا تعارف تو کرا، پوری بات تو بتا. بچی نے کہا نہیں بتا سکتی. ایسا کر، اب تو لوگ انکار کر چکے ہیں، اب کوئی راستہ بھی نہیں ہے، آخری علاج سمجھ کے میری کڈنی نکال لے. ڈاکٹر نے بچی کی بات مانی، گردہ نکالا، مریض کو ڈال دیا. جب بچی کچھ دن کے بعد جانے لگی، ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی جا تو رہی ہے، ذرا یہ تو بتا دے مریض سے تیرا رشتہ کیا ہے، تو لگتی کیا ہے مریض کی. اس نے کہا یہ نہ پوچھ میں کون ہوں. کہا بتانا تو پڑے گا. اگر اس نے پوچھا تو کیا بتاؤں گا. بچی نے کہا قلم کاغذ دے دیا جائے. بچی نے چھوٹی سی تحریر لکھی، لکھنے کے بعد میں بنائی، لفافے میں بند کر کے ڈاکٹر کے حوالے کی. کہا ڈاکٹر اسے سنبھال کے رکھ، اگر میرے بارے میں یہ مریض اٹھ کے پوچھنے لگے نا تو پہلے چھپانے کی کوشش کرنا، اگر نہ چھپ سکے تو پھر میری تحریر اس کے حوالے کر دینا. اللہ اکبر. بچی یہ کہہ کے دے کے چلی گئی. جب یہ ٹھیک ہوا تو رشتہ دار بھی پہنچ گئے، سنا کہ سیٹھ صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے، چلو انہیں راضی کر لے، کچھ نہ کچھ دولت مل جائے گی. یہ سوچ کر کے سارے آئے، لیکن جانتے ہو اس نے سب سے ملنے سے انکار کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر تیرا شکریہ یار، سب نے مجھے چھوڑ دیا لیکن تو نے مجھے بچا لیا. اس نے کہا شکریہ میرا ادا نہ کر، اگر کرنا ہے اس بچی کا شکریہ ادا کر جس نے گردہ دے کے تجھے زندگی دے دی ہے. اس نے کہا کون تھی وہ بچی، نام کیا ہے؟ کہا نام تو نہیں پتا ہے. کہا کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم ہے. کہا پھر کہاں ڈھونڈوں، مجھے چاہیے وہ لڑکی. اس نے کہا یاد ہے، جاتے جاتے ایک خط اس نے دیا تھا، اب ایک بیٹی کیا ہوتی ہے. جیسے اس نے کہا لا جلدی کر وہ تحریر دے. ڈاکٹر نے دراز سے خط نکالا، باپ کے حوالے کیا. جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا، چیخ ماری زمین پہ گر جاتا ہے، کہتا ڈاکٹر میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا یار اس میں ایسا کیا ہے، کون تھی وہ خط دینے والی؟ اس نے کہا مجھے بھی تو پڑھ کے سنا. اس نے جب خط پڑھنا شروع کیا، اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا ایک مجبور بیٹی کا سلام، ایک نصیب بیٹی کا سلام اس کے باپ کی بارگاہ میں قبول ہو. ابا جی مجھے نہیں معلوم ہے 10 سال ہو گئے تو میرے دروازے پہ کیوں نہیں آیا ہے، 10 سال ہو گئے تو نے میری صورت کیوں نہیں دیکھی ہے. ابا مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، میں نہیں جانتی ہوں میرا قصور کیا ہے، میری خطا کیا ہے، تو کیوں نہیں آیا میرے دروازے تک، مجھے یہ تو نہیں معلوم ہے. لیکن تجھے پتا ہے جب عید آتی ہے سب نئے کپڑے پہنتے ہیں. میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں امی تو کب پہنے گی؟ میں کہتی ہوں بیٹے تمہارا چاند نظر آ گیا ہے اس لیے تمہیں عید مبارک ہو. ابھی میرا چاند نظر نہیں آیا ہے اس لیے میں نئے کپڑے نہیں پہنوں گی. ابا تجھے کیا پتا ہے دنیا عید کے لیے چاند دیکھنے کے لیے چھت چڑھا کرتی ہے، میں اپنا چاند دیکھنے کے لیے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہوں. شاید اس عید کو میرا باپ آتا ہوگا، اس عید کو آتا ہوگا. ابا تجھے کیا پتا ہے کتنی عیدیں تیرے بغیر گزر گئی ہے، کتنی عیدیں میں نے رو کے گزاری ہے، لیکن پھر بھی شکوہ کوئی نہیں کرتی. ابا تو نے مجھے میلے نہیں دی، تو نے مجھے فیکٹریاں نہیں دی، تو نے مجھے جائیداد نہیں دی. ابا اس کا بھی شکوہ نہیں ہے. اے میرے باپ میں جو آئی ہوں جب مجھے پتا چلا ہے کہ تیری کڈنی خراب ہے، بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ہے، ابا میں برداشت نہ کر سکی، میں تجھے گردہ دے کے جا رہی ہوں، لیکن کوئی احسان نہیں کیا کہ تجھ پہ یہ جو گردہ دے رہی ہوں احسان نہیں ہے. ابا 18 سال تو نے سینے سے لگا کے پالا تھا، تیرے احسان کے وہی ٹکڑے کافی ہے. اگر گردہ تو کیا جان بھی مانگے گا، ہنستے ہنستے دے کے چلی جاؤں گی. میرے باپ ناراض نہ ہونا، میں نے تجھ پہ احسان نہیں کیا ہے. یہ جو گردہ دے کے جا رہی ہو اس کے بدلے میں صرف
ایک گزارش تیری بیٹی کی ہے، ابا تیری مرضی ہے، آئندہ عیدوں پہ آئے یا نہ آئے، آئندہ خوشی کے دن آئے یا نہ آئے، اتنی مہربانی کر دینا، اگر میرا خبر تجھے میری میت میں پہنچ جائے، ابا ناراضی بھلا کر کے بیٹی کے جنازے کو آگے کندھا دے دینا۔ بیٹی کہہ رہی ہے ابا اگر تو کندھا دے دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا بدنصیب کا جنازہ ہے، تیرا کندھا دیکھیں گے، زمانہ کہے گا یہ خوش نصیب بیٹی کا جنازہ گزرتے جا جا۔ اس لیے میں نے کہا کبھی کبھی بیٹیاں بیٹے وہ نہیں کرتے جو بیٹیاں کر جایا کرتی ہیں۔ اس نے کہا یار یہ کسی اور کا نہیں، میری بیٹی کا خط ہے، وہ گردہ دیکھے جانے والی میری بیٹی ہے۔ وہ لوگوں خالی اس دھوکے میں اندھے نہ رہنا، یہ بڑھاپے کی سہار لاٹھی ہے، ضروری نہیں ہے بیٹے تمہیں پال لیں، مگر کم سے کم اتنا کرنا تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اپنی بچیوں کو تعلیم دو، تعلیم دو بچیوں کو، جن کی بیٹیاں پردیس چلی گئی ہیں، سسرال چلی گئی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے نام سے اس ادارے کا تعاون کریں، اس ادارے کے لیے دیں تاکہ اللہ قیامت میں ان کی بیٹیوں کو بھی کنیز فاطمہ زہرا بنا کر کے اٹھائے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے بیٹیوں کے حوالے سے، ہے نا؟ اس ادارے کو مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے پیار کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بیٹیوں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا کرے۔ خدا کرے جن آنگنوں میں بیٹیاں نہ ہو، اللہ ان گھروں میں بیٹیوں کی مسکراہٹ عطا کر دے۔ ہاں میں پھر کہوں گا آخر میں، بیٹے جائیداد کی وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو قرآن دے دو، بیٹیوں کو قرآن دے دو، خدا کی قسم یہ مر کے جب قبر میں آؤ گے نا، یہ تمہاری قبر کی روشنی کا انتظام بن کے آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے جو بات کہی تھی میں دہرا دوں، لوگ نا خالی بھونکتے مولویوں پہ، یہ ایسا کرتے ویسا کرتے، اگر پیسے سے سد باب ہوتا نا تو کتنے امیر زادے کیسے ارب پتی کھرب پتی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں پیسہ کتنا، لیکن قوم کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سلام کرو ان علماء کو، خالی ہاتھ غریب الوطن ہوتے ہوئے آپ کے شہر میں آ کر کے نا اسی ارتداد کا دروازہ بند کرنے کے لیے ایک مدرسے کا دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا گیا۔ جانتے ہیں میں نے رئیس الانبیاء سرکار اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ العالی سے کہا تھا حضور آپ بتائیں نا، ہم تھک گئے تقریریں کر کر کے، بیٹیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے مرتد ہونے سے۔ ایک بات انہوں نے کہی تھی، کہنے لگے مولوی اب دیواریں نہیں بچائیں گی۔ میں نے کہا پھر، کہا جاؤ زمانے سے جا کے کہہ دو اگر بیٹیاں بچانی ہے نا تو پھر انہیں حضور کا عاشق بنایا جائے گا۔ حضور کا عشق بچیوں کو مرتد ہونے سے بچا سکتا ہے، اور یہ عشق صرف مدرسوں کی گود سے ملے گا، اسی ادارے کی گود سے انشاءاللہ۔ دیکھنا کوئی رابعہ مصریہ ہوگی، کوئی زینب کے در کی کنیز ہوگی، کوئی خاتون جنت کے در کی پہرے دار بنے گی، کوئی کربلا والوں کے دین کی پہرے دار بن کے اسی ادارے سے نکلے گی، اور تم اور ہم مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ ڈر لگ رہا ہے، یہی کڑوی سچائی، جتنا سوچ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ قریب موت آ گئی، اس سے کہیں زیادہ۔ اگر آپ یہاں سوچ رہے ہو موت تو موت یہاں آ گئی، اور اگر یہاں سوچ رہے ہو تو موت یہاں ہے، بہت قریب ہے موت، مرنا ہے، مر جائیں گے۔ ہماری بھی قبروں کی نقصان کریں، ایک دن ایسا آئے لوگ قبروں پہ قبریں بنائیں گے، ہماری بچیاں نکال پھینکیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ آج 6 مہینے میں بھول جاتا بندہ تو کیا لگتا آنے والے دور میں 6 دن یاد رکھے، بڑی مصروفیت کا دور آ رہا ہے۔ آج 6 مہینے کے بعد بھول جاتا، کہتا چچا آپ دفن کہاں ہوئے تھے؟ اچھا کہہ رہا یہاں دفن ہوئے، کیا نہیں مجھے تم اس کو دیکھا دھیان، یہ اپنا بیٹا کہہ رہا باپ کی قبر پر۔ آج 6 مہینے یاد رکھنے بندہ تیار نہیں، آنے والے 20 سالوں میں کیا بچوں کو اتنی فرصت ہوگی کہ تیری میری قبر کا نشان انہیں 20 دن یاد رہ جائے؟ ہم نے IAS بنائے اور تکلیف ہوتی مفتی صاحب، بیٹا IAS سے فون کر کے کہہ رہا میں دفن میں نہیں آ سکتا، ابا کے پیسے بھیج دوں گا، اچھے سے کفن پہنا کے دفن کر دینا، لعنت ہو ایسے کفن پہ۔ مزہ تو تب ہے چاہے کفن میں پھٹی چادر ہو، لیکن کندھا دینے کے لیے سگا بیٹا مصلی پہ نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہو اور قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہو۔ یہ اصل چیز کوئی نہیں یاد رکھے گا، امیروں پیسے والوں فقیروں جانا سب کو ملے گا، ایسے کام کر جاؤ کوئی
تب بھی جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکیاں قبر میں کھل گئی. اور یہ کب ہوگا؟ یہ موقع مل گیا، ادارے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کی بنیاد میں حصہ لے لینا، اس کی بنیاد میں حصہ لے لینا. کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے، کوئی دعا نہ بھی دے. 2000 سال بعد بھی اگر یہ مدرسہ رہے گا نا، تو جب جب اس میں بسم اللہ خوانی ہوگی، اللہ اس کی برکت سے ٹھنڈی ہوائیں قبر میں عطا فرماتا رہے گا. کریں گے انشاءاللہ، حصہ لیں گے. اور نوجوانوں سے آخری بات ہے، نوجوانوں ہاتھ سے ہو رہے حالات بہت زیادہ ناگفتہ بھی ہے، جان بوجھ کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. ابھی گھوسی کے اندر جو 2 طلبہ کے ساتھ حادثہ ہوا، امجدیہ کے 2 بچے تھے نا، 2 بچوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، 2 بچے ان روڈ ختم ہو. ٹھیک، آج تمہارا اقتدار ہے، جتنا چاہو ستم کر لو، لیکن اتنا کرنا جتنے کا حساب دے سکو. دور بدلتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، نہ تم تھے نہ رہو گے، آج ہو کل نہیں ہو، لیکن حساب دینا پڑے. 2 بچوں کو جان بوجھ کے گاڑی سے روک دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے سر سے ٹوپیاں تھیں. میں کہتا ہوں مجاہد ہیں یہ بچے جو داڑھی اور ٹوپیاں رکھ کر روڈ پہ چلتے ہیں. لوگ سوچتے ہم انہیں ٹرا کے لباس بدلوا دیں گے. خدا کی قسم ہم نے کربلا کو پڑھا ہے، ہم نے جنگ بدر کو پڑھا ہے، ہم نے خیبر و احد کو پڑھا ہے. حضور نے جب چچا کا کلیجہ تک دے دیا، ہم کیا دین کے لیے اپنے سروں کی قربانی نہیں دیتے تھے؟ پوری دنیا مل کر کے ٹوپی تو بڑی بات ہے، ایک داڑھی کا بال نہیں ہٹوا سکتی ہمارے چہرے. قسم کھا کے کہتے ہیں سر دے دیں گے، داڑھی نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے، ان کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. ہم کل بھی مصطفیٰ والے تھے، آج بھی مصطفیٰ والے ہیں، اور کل بھی مصطفیٰ والے رہیں گے. آپ سے اتنی گزارش ہے، آپ اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کرو تاکہ یہ ادارے ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بھی بنے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے. کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں سارے لوگ انشاءاللہ. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.